السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا اما بعد. محترم حضرات، ناظرین کرام، آقائے نامدار تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذالک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ۔ آقائے نامدار تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ دن ایسا دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا، اور اسی دن میں مجھے اللہ رب العزت نے نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں قلم بند فرمائی ہے۔ راوی حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر کے دن، دوشنبہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی اور معلوم کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا: ذالک یوم ولدت فیہ، پیر کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن میں میری پیدائش ہوئی، ویوم بعثت، یہ ایسا دن ہے کہ جس دن مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے، او انزل علی فیہ، اور آج کے دن یعنی پیر کے دن اللہ رب العزت نے میرے اوپر اپنے کلام کو، کلام الہی کو نازل کیا ہے۔ اس شکرانے کی وجہ سے، اس شکرانے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزہ رکھا کرتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کرنے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے دن اور جمعرات کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امت کے اور ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ دو روایتیں آپ حضرات کے سامنے پیر کے دن روزہ رکھنے کی دلیل کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج 9 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے۔ جن مورخوں نے، تاریخ دانوں نے نبی علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی یوم ولادت اور آپ کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے، تو آج 9 ربیع الاول تھا اور پیر کا دن بھی، تو گویا آج کے دن نبی علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کا، تشریف لانے کا دن تھا۔ رہی بات 12 ربیع الاول، تو 12 ربیع الاول یوم وفات متفق علیہ، تمام حضرات کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کا یوم وفات، یوم وصال ہے۔ 9 ربیع الاول یہ نبی علیہ السلام کی یوم ولادت۔ بعض مورخوں نے 12 ربیع الاول کو بھی ذکر کیا ہے اور بیان فرمایا ہے، اور خاص طور سے مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی اپنی تصنیفات میں، اپنی تالیفات میں 9 ربیع الاول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی آمد کے بارے میں لکھا ہے۔ اس لیے آپ کی تشریف آوری اور آپ کی آمد 9 ربیع الاول کو ہوئی اور پیر کے دن میں ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے آج کے دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا ہے بغیر کسی تعصب کے۔
بغیر کسی عناد کے میں ان تمام لوگوں سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کا جشن مناتے ہیں، جشن ولادت مناتے ہیں، یوم پیدائش مناتے ہیں، اگر انہیں یوم پیدائش منانا ہے، خوشی کا دن منانا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام نے جو عمل کر کے لوگوں کو دکھلایا ہے اور جو ذریعہ اور طریقہ نبی علیہ السلام نے خوشی کے اظہار کا لوگوں کو دیا ہے، انصاف کی بات تو یہ ہے کہ امتی کو بھی اسی کے ذریعہ سے نبی علیہ السلام کی یوم ولادت اور یوم پیدائش پر منانا چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام صرف ربیع الاول کے پیر کے دن میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ سال کے 12 مہینوں میں جتنے بھی پیر کے ایام اور دن آتے تھے ان تمام دنوں میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ گویا کہ سال میں تقریباً 12 دن ایسے آتے ہیں جو پیر کے ایام، پیر کے دن ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام ان تمام ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ خوشی اور شکرانہ اس بات کا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو ادا کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس دن میں روزہ رکھا ہے، اور آپ نے روزہ رکھنے کی جو وجہ بتلائی ہے وہ یہ بتلائی ہے کہ آج کے دن میں پیدا ہوا اور آج ہی کے دن اللہ رب العزت نے مجھ کو نبی بنایا ہے اور اپنے کلام الہی سے مجھے سرفراز فرمایا ہے، تو شکرانے کے طور پر میں آج کے دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ امتی کے لیے ہمارے نبی آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اور آپ کے تمام اعمال ہمارے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر کوئی امتی جشن میلاد النبی منانا چاہتا ہے، یوم پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے جو طریقہ ہمیں خوشی کے اظہار کا دیا ہے ہمیں اس کو اپنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے طریقے سے اور اپنے من سے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جلوس محمدی اور اسی طریقے سے چراغاں کرنا، روشنی کرنا 12 ربیع الاول کو، یہ درشاتا ہے اور یہ خیال دل میں لاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اور آپ نبی علیہ السلام کے وفات اور یوم وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس لیے تعصب سے بالا تر ہو کر کے آپ تمام حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کو یوم ولادت منانا ہے، یوم خوشی منانا ہے، تو یوم خوشی منانے کا طریقہ وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے امت کو دیا ہے۔ یار زندہ، صحبت باقی، وما توفیقی الا باللہ۔